بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیز کو اس کے پراپر مقام پر رکھ دینا ہی عدل ہے۔ تو جو چیز جس چیز کے لیے خلق ہوئی وہی رکھو۔ بھائی عدل یہ ہے کہ جو چیز جس مقام کے لیے خلق ہوئی اس چیز کو وہی رکھو، اگر وہاں سے ہٹا دیا تو یہ خلاف عدل ہوگا۔ اسی لیے ہم نے نبوت کے سے پہلے عدل رکھا کہ اگر عدل رہے گا تو نبوت کے بعد امامت آئے گی، قیامت نہیں آئے گی۔ ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، سورہ علق کی آیت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، کلا ان الانسان لیطغی۔ ہم نے جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا اور آج بھی سرکشی نہیں گئی۔ یعنی تاریخ متفقہ طور پہ یہ کہتی ہے کہ جس آدمی نے اس ناقے کی ٹانگیں کاٹی تھی اس کا نام تھا قیدار، کاٹنے والا ایک۔ اور قرآن نے کیا کہا؟ عقروہا، سب نے مل کے کاٹ دیا۔ اب اس کا جواب دو، یا قرآن غلط، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، زبان جل جائے، اور یا پھر تاریخ غلط۔ تاریخ بھی اپنی جگہ صحیح ہے، قرآن بھی اپنی جگہ صحیح ہے، اور اس لیے صحیح ہے کہ اگر آل محمد نہ ہو تو جواب نہ ملے۔ یہ بہت سچا جملہ میں نے کہا ہے۔ بھائی پھنس گئی پوری سماعت تمہاری یا نہیں پھنسی؟ کہ بھائی قرآن کہتا ہے کہ مل کے سب نے کاٹ دیا، کاٹنے والا ہے کہ قیدار، تو یا قرآن درست یا یہ درست ہے، دونوں درست۔ کوئی آیا علی کی خدمت میں، بھائی یوں ہی تو سلونی نہیں کہہ رہے تھے نا۔ میں دیکھو میں بڑا لبرل ہوں، بڑا وسیع القلب ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ رسول کے ممبر پہ کوئی شخص آ کے بیٹھ جائے، لیکن آنے سے پہلے سلونی بھی تو کہے۔ یہ کاٹنے والا ایک تھا اور پوری قوم نے مل کے کاٹ دیا۔ کہا یہ پوری قوم پر جو نسبت آئی ہے وہ فقط اس لیے کہ وہ اس کے عمل سے راضی تھے۔ میں کچھ پتا چلا کہ جو قتل کے عمل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں قاتل ہے۔ میرا میسج میرے سننے والوں تک پہنچ گیا یا نہیں؟ جو قتل سے راضی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں قاتل ہے۔ اب چاہے کوفے کا ابن زیاد ہو یا دمشق کا یزید ہو، دونوں قاتل ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، گفتگو ذرا سی سطح عمومی سے بلند ہوئی ہے لیکن میں نے بہت بلند نہیں کی۔ اچھا بھائی، تو اب سمود نے طغیان کیا، سرکشی کی، فرعون نے سرکشی کی، فرعون کی قوم نے سرکشی کی، قوم عاد بہت پرانی سرکش قوم تھی۔ تو جس اللہ نے، جانتے ہو کیا کہتا ہے کہ پھر اللہ ناراض ہو گیا اور اس نے ان پر عذاب برسا دیا، عذاب کے کوڑے مارے۔ تو عذاب اگر اس دور کے فرعون اللہ کے عذاب سے محفوظ نہیں رہے تو آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا۔ آج کا بھی کوئی فرعون محفوظ نہیں رہے گا۔ اچھا بھائی، تو اب یہ سورہ والشمس کی آخری آیتیں میں پڑھ رہا تھا نا، تو وہ کیس کیا ہے؟ کیس یہ ہے، اب یہاں سے دیکھو ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے، یہاں سے ابلیس کا کردار سامنے آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها
وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ یہ میری گفتگو پچھلی ساری تقریروں سے متصل ہے، پوری آیتوں کو ترجمہ بھی نہیں کروں گا۔ قسم ہے نفس کی کہ ہم نے اسے کتنا اچھا بنایا، اسے فجور بھی سمجھا دیا، اسے تقوی بھی سمجھا دیا۔ فسق و فجور کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا، تقوی کیا ہے ہم نے نفس کو بتا دیا۔ بہت توجہ رہے، اس لیے کہ یہ وہ باریک مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکوں گا اور پھر عدل کی طرف واپس جاؤں گا کہ قرآن نے جو تکوینی عدل رکھا ہے تو شریعت میں عدل کہاں پہ آیا۔ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا۔ تو فجور اور تقوی کا ٹکراؤ ہے، شکر اور کفران نعمت کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف فاسق ہے، دوسری طرف نعمتوں کا ادا کرنے والا ہے۔ ایک طرف کافر ہے، دوسری طرف نعمتوں کی ادائیگی کا حامل ہے۔ تو اب پروردگار نے جب برابر سے یہ دونوں طاقتیں رکھ دیں کہ تقوی تمہارے اندر، فسق و فجور تمہارے اندر، ٹھیک ہے نا، تو اب سوال یہ ہے کہ ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے؟ دیکھو جو موضوع معین ہوا ہے اس موضوع سے باہر نہیں جا رہا ہوں میں، ہم تقوی کی طرف کیوں نہیں گئے، فسق و فجور کی طرف کیوں چلے گئے؟ ہم سے مراد آپ نہیں، ہم سے مراد پوری دنیا ہے آپ کے علاوہ۔ آپ کے علاوہ پوری دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب یہ سوال تو ہے کہ پوری دنیا میں اکثریت ہے فسق و فجور کی اور اقلیت ہے تقوی کی، تو ہم کیوں نہیں گئے؟ اب یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں اپنے سننے والوں کو روک رہا ہوں۔ ما منعک یا ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ابلیس یا ابلیس، قرآن میں ہے، قرآن کی آیت پڑھو، یا ابلیس، اے ابلیس، یہ میں نے حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کر، سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ یا ابلیس۔ اچھا بھائی رک جاؤ، بہت پڑھے لکھے اور باشعور ہو نا، اور میرے بہت سے نوجوان دوستوں کے چہروں پہ مسکراہٹ ہے۔ بھائی یہ بتاؤ کہ جب ملا اس آیت تک پہنچتا ہے تو تلاوت میں یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ تو یا ابلیس کہتے ہوئے تو بڑا مزہ آتا ہے، یا علی کہتے ہوئے جان نکلتی ہے۔ اس آدم کو جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، سجدے سے کیوں انکار کیا کہ اسے سجدہ نہیں کرے گا؟ کہنے لگا کہ پروردگار تو نے اسے مٹی سے بنایا ہے، مجھے آگ سے بنایا ہے، تو چونکہ آگ افضل ہے اس لیے کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتی، جو افضل ہو وہ کمتر کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اب ابلیس کی دلیل تمہیں اچھی لگے بری لگے میں یہ نہیں جانتا، لیکن ابلیس اتنا جانتا ہے کہ افضل کے ہوتے ہوئے کمتر کو خلیفہ نہیں بنایا۔ اتنی بات تو جانتا ہے کہ اگر افضل موجود ہو تو کمتر کو خلیفہ نہیں بننا چاہیے، لیکن یہ ابلیس کی جو دلیل تھی نا یہ مغالطہ تھا۔ نوجوان دوستوں کے ذہن کو صاف کر رہا ہوں، مٹی کو کمتر سمجھتا ہے اور آگ کو افضل سمجھتا ہے، حالانکہ الٹا ہے۔ آگ اگر کوئی چیز امانت کے طور پر رکھو بھسم کر دے گی، اور مٹی کو اگر امانت دو تو دگنا بنا کے واپس کرے گی۔ اس میں صلاحیت تخلیق ہے، آگ میں صلاحیت تخلیق نہیں ہے۔ سنتے رہنا بھیا۔ پروردگار کو جلال آ گیا، کہا کہ آج سے تیرے اوپر لعنت ہے قیامت تک۔
جانتے ہو کیا کہنے لگا؟ رب فانظرنی الی یوم یبعثون، مالک مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ ابلیس کی دو چیزیں تو سمجھ میں آ گئیں، مالک کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے۔ سامنے کی بات ہے نا۔ ابلیس کا عقیدہ دیکھو، ایک شخصیت تو ہے، چاہے اسے تسلیم کرو یا نہ کرو، تو اب اس کا عقیدہ تو معلوم ہو جائے۔ اچھا، تو کہنے لگا کہ مالک مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ تو ابلیس کے عقیدے میں توحید ہے، قیامت ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ تجھے وقت معلوم تک کی مہلت دی، تو کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، مالک میں آدم کی پوری نسل کو جا کر بہکاؤں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، یہ جو تیرے انبیاء ہیں نا، ان کا میں کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میں انہیں چھوڑ کے باقی آدم کی پوری نسل کو بہکاؤں گا۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، کبھی میں نے یہ جملہ کہا تھا۔ مولانا آپ سے پوچھ رہا ہوں، ابلیس کا آپ سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے؟ دو علماء کرام تشریف فرمائے، ان سے سوال کر لوں تو میں کوئی میرا تو ذاتی جھگڑا کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میرے باپ سے تھا، آدم علیہ السلام سے جھگڑا تھا، مجھ سے تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں۔ تو کوئی ذاتی جھگڑا نہیں نا، میرے باپ آدم سے تو جھگڑا تھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا بھائی، تو جاؤ آدم کو بہکاؤ، جو چاہے تم آدم سے کرو، میں تم کے اولاد میں ہوں۔ اچھا، تو آدم کو چھوڑ دیا، آدم کے بیٹوں پہ آ گیا، آدم کی ذریت پہ آ گیا۔ تو آج ابلیسیت سمجھ میں آئی کہ اگر نبی سے انتقام نہ لے سکو تو نبی کی اولاد سے انتقام لے لو۔ بھائی بہت توجہ رہے، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ اس مرحلے فکر پر رکنا تو نہیں ہے نا، مجھے تو آگے جانا ہے۔ کہا کہ تجھ پہ لعنت ہے، تو نکل جائے یہاں سے، اسے نکال دیا، ہو گئی نا بات۔ تو ابلیس نے کیا کہا؟ مالک مجھے مہلت دے، توحید، مہلت دے قیامت تک کی، قیامت، انبیاء کو بہکا نہیں سکتا، نبوت۔ تو ابلیس کے اصول دین تین، قرآن سے باہر اگر کوئی جملہ چلا جائے تو تمہیں چیلنج کا حق حاصل ہے۔ ابلیس کے اصول دین توحید، نبوت، قیامت، اسے خلیفہ نہیں مانوں گا، اور تیرے عدل کو نہیں مانوں گا کہ مٹی کو تو نے خلیفہ بنا دیا۔ تو عدل کا منکر ہے، امامت کا منکر ہے۔ پہنچ رہی ہے یہ مرحلہ فکر آسانی سے سر ہو گیا۔ اگر بات پہنچ گئی تو پھر میں یہیں سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ اچھا بھائی، تو اب ابلیس کا ایک کنٹریبیوشن ہے جو میں نے عرض کیا تھا نا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس نے فجور اور تقوی دونوں تمہیں بتلا دیا۔ تو اب تم فجور کی طرف اگر جا رہے ہو خدا نخواستہ تو یہ ابلیس کی کارستانی ہے۔ اب ایسا ہو جواب میں جو پوری انسانیت کو ابلیس سے بچا لے، کوئی تو ہو۔ لقد ارسلنا، پوری تقریر مرتب ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کتاب دے کر، میزان دے کر، اور واضح نشانیاں دے کر۔ کیوں بھیجا؟ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ ابلیس سے بچا لیں، لوگوں کو عدل پہ قائم رکھیں۔ بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آج میں اس سلسلہ فکر کو اس مقام سے آگے لے جانا نہیں چاہتا،
لیکن جہاں تک میں آ گیا ہوں وہاں مجبوری یہ ہے کہ کچھ جملے تو میں کہوں گا. اب وہ ہو کون؟ وہ کون ہو جو پوری انسانیت کو ابلیس کی تزویر سے بچا لے؟ بھئی اگر میں جملہ کہوں گا تو تم اعتراض کر دو گے. قرآن کہنے لگا وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. ہم نے محمد پر اپنے کلمے کو تمام کر دیا صداقت کے ساتھ اور عدالت کے ساتھ. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. آج آیتوں کا تناسب کچھ بڑھ گیا لیکن یہ میرے موضوع کی مجبوری ہے. یہ آیت پھر یاد رکھنا، سورہ انعام کی آیت ہے. ہم نے تمام کر دیا محمد پر اپنے کلمے کو. بہت توجہ رہے، بہت توجہ رہے. اپنے کلمے کو ہم نے تمام کر دیا محمد پر. اور کیسے تمام کیا؟ صدق کے ساتھ اور عدل کے ساتھ. بہت توجہ رکھنا، کلمہ، صدق اور عدل، یہ تین لفظ ہیں. کلمہ، صدق، عدل. کلمہ یعنی بات، صدق یعنی سچائی، عدل یعنی کردار کی سچائی. بھائی یہی تو ہے نا. بہت توجہ رکھنا. ایک دن علی کوفے کے ممبر پر تشریف فرما تھے اور ایک شخص نے اٹھ کے پوچھ لیا. دیکھو یہ سرونی کا دعویٰ مذاق نہیں ہے، کلیجہ پھٹ جائے. یہی سبب ہے کہ مجھے پوری تاریخ انبیاء میں کسی نبی کا سلونی کا دعویٰ نہیں ملا. پوری تاریخ انبیاء میں کہ جو چاہو مجھ سے پوچھ لو. ٹھیک ہے نا. تو اب علی نے دعویٰ کیا. اب علی نے دعویٰ کیا تو علی بھوگتے. یہ انہیں جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے. ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا علی، ادھر کہا سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو جو کچھ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھو. وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا کہ یا علی کیف خلق اللہ محمدہ. علی بس اتنا بتلا دو کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں سے بھی پوچھا کیا تھا. چونکہ بہت مسترد قول نہیں ہے اس لیے یہ جملہ میں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ بزرگوں سے ہی پوچھا گیا. اور سوال کرنے والے نے ڈانٹ بھی کھائی. جب پوچھا گیا نا بزرگوں سے کہ اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا تو ڈانٹنے لگے کہ میں کوئی موجود تھا سامنے. بھائی کامن سینس کی بات ہے. اچھی بات ہو اس کی تعریف بھی کیا کرو. بات اچھی ہے. بھائی آپ پوچھ رہے ہیں کہ جناب محترم اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا تو ڈانٹ ہی کھائے گا نا آدمی. بھائی میں کوئی موجود تھا وہاں جب اللہ خلق کر رہا تھا محمد کو، میں کیا جانوں. بھائی یہی سوچ کے اس نے سوال کیا علی سے. یہی سوچ کے اس نے سوال کیا کہ اب علی بہت سلونی کہتے ہیں نا، آج تو پھنسی جائیں گے. اب اس کا جواب کیا دیں گے؟ فرمانے لگے کہ ان اللہ تکلم بکلمۃ فصار محمدا. اللہ نے ایک کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا. سنو بھائی سنو. سید المرسلین افضل کائنات محمد رسول اللہ میں بلند صلوات. سنو بھائی سنو، اور اس واقعے کو اپنے ذہنوں میں محفوظ کرتے جاؤ. وہ آیت یاد ہے جو میں نے ابھی پڑھی رسول اللہ کے لیے، وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. میرے محمد پر اللہ کا کلمہ تمام ہو گیا صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ. اس آیت کو ذہن میں رکھنا. وَتَمَّتْ کَلِمَتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا. یا علی
اللہ نے محمد کو کیسے خلق کیا؟ ارشاد فرمایا ان اللہ تکلم بکلمۃ، اللہ نے ایک کلمہ کہا فصار محمدہ، وہ کلمہ محمد بن گیا۔ تو علی نے کہا محمد کلمہ، ٹھیک۔ اب کبھی بے ربط بات بھی سن لیا کرو جس کا کوئی ربط نہ ہو۔ وقت بہت تیزی سے سرکتا جا رہا ہے، اس لیے میں بھی اجرت سے کام لے رہا ہوں۔ میں نے کیا کہا کہ کبھی بے ربط بات بھی سن لیا کرو۔ مکے میں جب قحط پڑا، بہت بڑا قحط، تو لوگ آئے ابو طالب کے پاس، یعنی 7 سال متواتر بارشیں نہیں ہوئیں، اور اتنا بڑا قحط تھا کہ لوگوں نے اپنی اولاد کو بیچ دیا ایک وقت کے کھانے کے لیے۔ آئے ابو طالب کے پاس اور کہنے لگے ابو طالب شہر کی صورتحال تو تم دیکھ رہے ہو۔ کہاں دیکھ رہا ہوں میں؟ کہا کہ اب تو اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے، اپنے خدا سے، ابو جہل کے خدا سے نہیں۔ اب تو اپنے خدا سے دعا مانگ دو کہ بارش ہو جائے۔ ابو طالب نے انہیں دیکھا اور کہا پورے شہر مکہ میں آواز دے دو کہ آج ابو طالب دعا مانگنے کے لیے آ رہا ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ خانہ کعبہ کی 4 دیواری میں جمع ہو گئے۔ ابو طالب اس شان سے نکلے کہ محمد رسول اللہ سگا بھتیجا ہے، اس کا شانہ تھاما ہوا ہے، اسے آگے رکھا ہے، پیچھے پیچھے خود چل رہے ہیں۔ آئے اور آنے کے بعد آگے میں رکھا محمد کو، اور محمد رسول اللہ کو آگے رکھ کے پیچھے کھڑے ہوئے، اور پیچھے کھڑے ہو کے 42 شعر کا ایک قصیدہ محمد رسول اللہ کی شان میں پڑھا۔ وہ اب یزو، پہلا شعر سنا دوں، اس کے بعد دوسرا سناؤں گا۔ وہ اب یزو یستسقی الغمام بوجہی، یہ میرا بھتیجا اتنے روشن چہرے کا مالک ہے کہ اگر اس کے چہرے کا وسیلہ بنا کر اللہ سے بارش کی دعا مانگی جائے تو اللہ اسے قبول کرے گا۔ اس ایک مصرے میں سمجھا دیا کہ مشرکین مکہ مجھے وسیلہ سمجھ رہے ہیں، میں اسے وسیلہ سمجھ رہا ہوں۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ شِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ میرا خوبصورت چہرے والا بھتیجا، یہ یتیموں کی پناہ گاہ ہے اور بیواؤں کی عصمتوں کا محافظ ہے۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً، یہ سچائی کی ترازو ہے، صدق کی ترازو ہے، جو برابر بھی اس کے تولنے میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ کون ہے محمد؟ صدق ہے۔ وَمِيزَانُ صِدْقٍ لَا يَخِيسُ شَعِيرَةً وَوَزَّانُ عَدْلٍ وَزْنُهُ غَيْرُ زَائِلِ، اور یہ عدل کا وزن کرنے والا ہے، اور اگر عدل سے شروع ہوئی تھی بات، عدل پہ ختم ہونے جا رہی ہے۔ اگر یہ ایک مرتبہ عدل کو تول دے تو اس کے تولنے کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ صدق ہے، یہ عدل ہے۔ محمد کون ہے؟ صدق ہے، عدل ہے۔ بھائی توجہ رکھنا، یہ کہ اگر اتنا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے نہ ہوتا تو میں اس شعر کو کوٹ ہی نہ کرتا۔ وہ علی کا جملہ یاد ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ غیر متعلق بات سن لو۔ علی کا جملہ یاد ہے، ان اللہ تکلم کلمۃ فصار محمدہ، اللہ نے کلمہ کہا اور وہ کلمہ محمد بن گیا۔ ٹھیک۔ ابو طالب نے کیا کہا؟ یہ صدق کی میزان ہے، یہ عدل کی میزان ہے۔ تو باپ بیٹوں نے مل کر 3 لفظ دیے، کلمہ، صدق، عدل، اور اب آیت بولی وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا۔